بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. I hope that all of you doing very well. I'm your SST teacher Miss Ansar from Punjab Public School, Shekhupura. Students, take out your social studies books. It is our third lecture from unit number 5, Lifestyles. Okay students, let's we start reading from page number 77. Nowadays, آج کل we can pay not only by using cash. ہم نہ صرف نقد رقم استعمال کر کے ادا کر سکتے ہیں but also by using credit اور ڈیبٹ کارڈ، بلکہ ہم کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ کارڈز آر آلسو نو ایز پلاسٹک منی. کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈز پلاسٹک منی کے نام سے جانے جاتے ہیں. اینڈ وی کین یوز دیم انسٹیڈ آف پیپر منی، اور ہم انہیں پیپر منی کی بجائے بھی استعمال کر سکتے ہیں. وین جب وی بائی سم تھنگ، کوئی بھی چیز ہم خریدتے ہیں یوزنگ اے کریڈٹ کارڈ، ایک کریڈٹ کارڈ کو استعمال کر کے وی پے دا اماؤنٹ وی ہیو اسپینڈ بیک ٹو دا بینک. تو ہم اس رقم کی ادائیگی کرتے ہیں جو کہ ہم خرچ کر چکے ہوتے ہیں بیک، واپس ٹو دا بینک میں سم ٹائمز لیٹر، بعض اوقات بعد میں. اگر اٹ از ناٹ پیڈ بیک آن ٹائم، اگر ہم انہیں ٹائم پر واپس بینک میں جمع نہ کروائیں یا ادا نہ کریں، دا بینک ول اسٹارٹ ٹو چارج ایکسٹرا منی. تو بینک اضافی رقم وصول کرنا شروع کر دے گا، کال انٹرسٹ، جسے کہ سود کہا جاتا ہے، آن دا منی دیٹ از اوڈ، اس رقم پر جو کہ واجب الادا ہوتی ہے. A new form of payment is electronic transfer of money. رقم کی ادائیگی کا ایک نیا طریقہ الیکٹرانک ٹرانسفر آف منی بھی ہے، یعنی کمپیوٹر اور موبائل فونز کے ذریعے رقم کی ادائیگی، رقم کو ٹرانسفر کرنا، ٹھیک ہے، اس کو الیکٹرانک ٹرانسفر آف منی کہتے ہیں. جس یوز انٹرنیٹ ٹرانسفر منی، یہ طریقہ استعمال کرتا ہے انٹرنیٹ ٹرانسفر آف منی، رقم کی منتقل کے لیے انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے. آئدر ود ان ون کنٹری اور انٹرنیشنلی، یا تو کسی ایک ملک میں اور یا پھر انٹرنیشنلی یا بین الاقوامی سطح پر، بٹوین بزنسز اور انڈیویجولز، کاروبار کے دوران اور یا پھر انفرادی طور پر. This method of payment has made business dealings far easier. ادائیگی کا یہ طریقہ کاروباری معاملات کو آسان تر بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے. فاسٹر اینڈ مور سیکیور دین ایور بیفور، آسان بنا دیتا ہے، تیز بنا دیتا ہے اور بہت محفوظ بنا دیتا ہے ایور بیفور، پہلے سے زیادہ. منی ان اوور لائف، پیسہ ہماری زندگیوں میں کیا رول پلے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. A commodity is something، اجناس ایسی چیزیں ہیں جو کہ کین بی باؤٹ، جن کو ہم خرید سکتے ہیں، اینڈ سولڈ، اور فروخت کر سکتے ہیں. منی ٹو از اے commodity، پیسہ بھی ایک اجناس میں یا اشیاء میں آتا ہے، ٹھیک ہے. دا مین ڈفرینس بٹوین اٹ، جس میں بنیادی فرق ہے پیسوں میں اور اجناس میں، یہ ہے کہ اٹ اینڈ ادر commodities، پیسوں میں اور دوسری اجناس میں یہ بنیادی فرق ہے. It is well other commodities can only be exchanged، جو دیگر اشیاء ہیں ان کا ہم تبادلہ کر سکتے ہیں with each other، ایک دوسرے کے ساتھ. money has a purchasing power، پیسے میں قوت خرید ہوتی ہے. It is freely acceptable around of the world for buying things، یہ چیزیں خریدنے کے لیے پوری دنیا میں قابل قبول ہے. Money is important for purchase of necessities، منی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، پیسہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے خریداری میں. of necessities، ضروریات کی. and اور
امینٹیز اور سہولیات کی ایز ویل ایز لیکسٹریز اور آسائشوں کی نیسیسٹیز آر دا آئٹمس. ضروریات وہ چیزیں ہیں، وہ اشیاء ہیں all human beings need for survival. تمام انسانوں کو جن کی ضرورت ہوتی ہے اپنی بقا کے لیے. فوڈ جیسا کہ خوراک، کلوتھنگ کپڑے اینڈ شیلٹر اور رہنے کی جگہ. امینٹیز آر دا سروسز دیٹ پیپل نیڈ سچ ایز ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ ٹرانسپورٹ. سہولیات وہ والی خدمات ہیں جن کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، سچ ایز جیسا کہ ہیلتھ صحت کے لیے، ایجوکیشن تعلیم کے لیے، اینڈ ٹرانسپورٹ اور نقل مکانی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ٹرانسپورٹ میں جیسے گاڑیاں وغیرہ. سم پیپل کچھ لوگ چوز انتخاب کرتے ہیں بیسک پبلک فنڈڈ امینٹیز. کچھ لوگ مالی سہولیات عوامی مالی سہولیات کا استعمال کرتے ہیں ویل، جبکہ ادرس پریفر ٹو یوز مور ایکسپینسو پرائیویٹ امینٹیز وچ سچ ایز ایئر ٹریول. جبکہ کچھ لوگ ترجیح دیتے ہیں کہ وہ مہنگی نجی سہولیات کا استعمال کریں جیسا کہ ایئر ٹریول، ہوائی سفر انسٹیڈ آف ریل ٹریول، بجائے ریل کے سفر کے. اینڈ اور اوورسیز ایجوکیشن اور بیرون ملک کی تعلیم انسٹیڈ آف اسٹڈی ان ونس اون کنٹری. اپنے ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے بجائے بیرونی ملک کی تعلیم کو پریفر کرتے ہیں. لیکسٹریز آر دوز آئٹمس. آسائشیں وہ اشیاء ہیں اینڈ سروسز اور خدمات ہیں دیٹ وی ڈو ناٹ نیڈ بٹ وچ میک اوور لائف مور کمفرٹیبل. جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہماری زندگی کو بہت آرام دہ اور انجوائبل اور قابل لطف بنا دیتی ہیں. سچ ایز جیسا کہ الیکٹرانک گیجٹری، جیسے کہ ایک چھوٹا آلہ میں جس میں الیکٹرانک ایسے چھوٹے آلہ جیسے کہ موبائل فون ہو گیا، لیپ ٹاپس وغیرہ ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ ساری کیا ہے؟ الیکٹرانک گیجٹری ہے. ہالیڈیز، جیولریز اینڈ ایکسپینسو کلوتھس اور کارز، یہ سب کیا ہیں؟ ہماری لیکسٹریز ہیں، آسائشیں ہیں جن کی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ضرورت تو نہیں ہوتی لیکن ہماری زندگی کو بہت آرام دہ اور قابل لطف بنا دیتی ہیں. نیکسٹ ہے جی، منی ہیز ٹو بی ارنڈ. رقم ایمانداری سے حاصل کرنا. منی ہیز ٹو بی ارنڈ ہونیسٹلی. پیسہ ایمانداری سے حاصل کرنا پڑتا ہے. اینڈ دس یوزلی انوالوز اے گریٹ ڈیلز آف ٹائم. اور اس میں عموماً ایک بہت زیادہ وقت شامل ہوتا ہے. وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ. ہمیں تعریف کرنی چاہیے دیٹ کہ منی شوڈ بی اسپینڈ وائزلی. اور ہمیں رقم سمجھداری سے استعمال کرنی چاہیے، تھاٹفلی سوچ سمجھ کر، اینڈ فار اے گڈ کیس اور اچھے مقصد کے لیے استعمال کرنی چاہیے. اینڈ شوڈ ناٹ بی ویسٹڈ، اور ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہاؤ ڈو وی ارن منی. ہم رقم کس طرح کما سکتے ہیں؟ پیپل آل اوور دا ورلڈ ارن دیئر منی ان مینی ڈفرینٹ ویز. دنیا میں رہنے والے لوگ اپنی آمدنی کے لیے رقم کماتے ہیں ڈفرینٹ ویز، مختلف طریقوں سے. ڈو یو نو آف اینی باڈی. آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں ہو ارنز دس منی، جو کہ اپنی آمدنی کماتا ہے تھرو اینی آف دا فالوئنگ. نیچے دیے گئے مختلف ویز میں سے کسی ایک بھی طریقے سے اپنی رقم کماتا ہے. یہ کویشچن پوچھ رہا ہے آپ سے. ٹھیک ہے، مینول لیبر، دستی مزدوری. ورکنگ ان اے سروس انڈسٹری میں کام کر کے، بزنس کاروبار کر کے، مینوفیکچرنگ گڈس سامان کی تیاری کر کے، پریکٹس آ پروفیشن کسی بھی پیشے کی مشق کر کے جیسے کہ ٹیچنگ وغیرہ. انویسٹنگ منی ان بینک اور سیونگ اسکیمز، پیسہ لگانا اور بچت کرنا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ٹریڈ یعنی تجارت. ٹریڈ از اے سینچریز اولڈ ہیومن ایکٹیویٹی.
تجارت صدیوں سے پرانی انسانی سرگرمی ہے وچ انوالو جو کہ شامل ہوتی ہیں بائنگ خریدنے میں، سیلنگ اور فروخت کرنے میں، اور ایکسچینج گڈس اور سروسز اور سامان اور خدمات کے تبادلے میں۔ تجارت جیسے کہ چیزیں خریدنا اور ان کو آگے فروخت کر دینا، تو یہ تجارت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوکل اینڈ نیشنل ٹریڈ ٹیکس پلیس بٹوین پیپل لیونگ نیئر ایچ ادر، مقامی اور قومی تجارت ہوتی ہیں لوگوں کے درمیان جو کہ ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں، اینڈ ان دا سیم کنٹری، اور ایک ملک میں رہتے ہیں۔ انٹرنیشنل ٹریڈ بین الاقوامی تجارت وچ ٹیکس پلیس بٹوین ڈفرینٹ نیشنز جو کہ مختلف قوموں کے درمیان میں ہوتی ہیں، ہیز ریزلٹیڈ فرام دا فیکٹ دیٹ different countries of the world have different skills, products and resources to trade۔ اس کے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بین الاقوامی تجارت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو مختلف ممالک ہیں وہ ان کے پاس جو ڈفرینٹ کنٹریز، مختلف ممالک آف دا ورلڈ ہیو ڈفرینٹ اسکلس، وہ مختلف مہارتیں رکھتے ہیں، پروڈکٹس اور مصنوعات رکھتے ہیں، اینڈ ریسورسز اور وسائل رکھتے ہیں ٹو ٹریڈ کی جن کی تجارت کی جا سکے۔ وائی ڈز پاکستان انگیج ان انٹرنیشنل ٹریڈ؟ پاکستان بین الاقوامی تجارت میں کیوں ملوث ہے؟ وائی ڈز کیوں ہے پاکستان انگیج ملوث ان انٹرنیشنل ٹریڈ بین الاقوامی تجارت میں؟ پاکستان ٹریڈ انٹرنیشنلی along sides the other countries of the world۔ پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر تجارت کرتا ہے۔ ون ریزن فار دس، اس کی ایک وجہ is that پاکستان ڈز ناٹ ہیو آل دی اسکلس، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ساری مہارتیں نہیں ہیں، ریسورسز، اور نہ ہی سب ریسورسز موجود ہیں۔ اینڈ پوٹینشیل ٹو پروڈیوس ایوری تھنگ از پروڈیوسڈ نیڈس، اور نہ ہی اس کے پاس اتنی طاقت ہے، استعداد ہے کہ وہ اپنے آبادی کو جنہیں ہر ایک مطلب کہ زندہ رہنے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے وہ انہیں پرووائڈ کر سکے۔ دیئر فور، اسی لیے ٹو obtain دیز تھنگس، وہ یہ چیزیں حاصل کرتا ہے۔ پاکستان ٹریڈ ود ادر کنٹریز آف دا ورلڈ، پاکستان تجارت کرتا ہے دوسرے کنٹریز کے ساتھ، دنیا کے دوسری کنٹریز کے ساتھ which have more of these resources than they need for their own use، جن کے پاس یہ ریسورسز کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں اور وہ اس کے مقابلے میں ان کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ The goods that are sent out Pakistan are known as exports، وہ اشیاء جو پاکستان سے بھیجی جاتی ہیں ان کو برآمدات کہتے ہیں، and are paid for with money of the country that buys them، اور ان کی ادائیگی کی جاتی ہے رقم کے ذریعے جو کہ کنٹری، جو ملک ہم سے ان کو خریدتا ہے وہ رقم ان کی ادائیگی پیسوں کے ساتھ کرتا ہے۔ دس منی از کالڈ فورین ایکسچینج، اس رقم کو ہم غیر ملکی زر مبادلہ بھی کہتے ہیں، اینڈ از اے ویلیوبل ریسورسز فار پاکستان، اور یہ ایک پاکستان کے لیے قیمتی وسائل ہے۔ اٹ کین دین اٹ از یوز ٹو پے فار امپورٹس دین دیٹ ہیو ٹو بی باؤٹ انٹو پاکستان فار ادر کنٹریز، ان کو اس ذریعے مبادلہ ہو یا ان پیسوں کو بعد میں درآمدات کی ادائیگی کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، جو کہ خلیجی ہیو ٹو بی براؤڈ، جو کہ لائی جاتی ہیں انٹو پاکستان میں فرام ادر کنٹریز، دوسرے ممالک سے، بائی انکریزنگ اوور ایکسپورٹس، بائی انکریزنگ اوور ایکسپورٹس، اگر ہم برآمدات کو بڑھا دیں یا زیادہ کر دیں، پاکستان کین ارن مور فارین ایکسچینج، تو پاکستان بہت زیادہ غیر ملکی زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ دیز ارننگز آر یوزڈ فار دا ڈیولپمنٹ اینڈ پروگریس آف دا پاکستان، یہ کمائی ہوئی رقم یا یہ جو ارننگز ہیں جو ہم
برآمدات کے ذریعے دوسری کنٹریز سے کماتے ہیں، اس کو اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ ان این آئیڈیل سچویشن، ایک مثالی صورتحال میں the exports of a country should always be greater than its imports، کسی بھی ملک کی برآمدات اس کی درآمدات سے زیادہ ہونی چاہیے، so that the country has a strong economy، اس طریقے سے تاکہ ملک مستحق معیشت کا حامل ہو سکے۔ ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں، when trade take place between different countries، جب تجارت مختلف کنٹریز کے دوران ہوتی ہے، it is called international trade، تو اسے بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج کی جو آپ کی ڈائری ہے وہ ہے ڈو ریڈنگ پیج نمبر 77 to 79 اینڈ لرن لانگ کوسچن 1۔ لانگ کوسچن 1 یہ ہے آپ کا what do you know about private goods and services، جس کا آنسر یہ ہے آپ کا یہاں سے پرائیویٹ گوڈس اینڈ سروسز، پرائیویٹ بزنسز پروڈیوس گوڈس اینڈ سروسز کے جو نجی کاروبار ہیں وہ اشیاء اور خدمات کو پیدا کرتے ہیں فار دی کمیونٹی۔ لوکل کمیونٹی کہتے ہیں جو ایک ہی جگہ پہ جب لوگ مل کر رہتے ہیں تو ایک کمیونٹی بنا دیتے ہیں۔ دیز آر سولڈ ٹو کنزیومرز، جو کہ فروخت کی جاتی ہیں صارفین میں ان دا مارکیٹ پلیس، فروخت کرنے والی جگہ پر۔ پیپل ہو وانٹ ٹو بینیفٹ فرام دیم، لوگ جو ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہیو ٹو بائی دیم بائی پیئنگ دا ڈیمانڈنگ پرائز، ان کو خریدتے ہیں ان کی اس ٹائم پہ مانگی ہوئی قیمت کو ادا کر کے۔ اینی پروفٹ میڈ ایٹ دا پوائنٹ آف دا سیل، اس ٹائم پہ جو فروخت کی ہوئی چیز پر جو منافع ہوتا ہے گوز ٹو دا اونر آف دا بزنس، اس کاروبار کا جو مالک ہوتا ہے اس کو جاتا ہے۔ سم ایگزامپل آف دیز آر، اس کی کچھ ایگزامپل یہ ہیں، گوڈس میں کچھ ایگزامپلس آتی ہیں کلوتھس، کارس، گروسریز، نیوز پیپرس، کپڑے، ہماری کاریں اور پنساری کا سامان اور اخبارات، یہاں تک آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اور سیکنڈ سروسز کی ایگزامپلس آپ نے کرنی ہے، یہ ہیئر ڈریسنگ، ریسٹورنٹس، کوریئر سروسز، پرائیویٹ ایجوکیشن، یہاں تک آپ لوگوں کے لانگ کوسچن 1 کا آنسر ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے اچھے سے یہ لیکچر ریڈی کرنا ہے اور لانگ کوسچن 1 کو ریڈ کر کے اچھے سے لرن کر کے اپنی ایس ایس ٹی کی نوٹ بکس پہ اس کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، اللہ حافظ۔